بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع 99 قتل کرنے والا جنت میں کیسے گیا۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ توبہ کرنے والے شخص اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور اس شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی سابقہ برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ توبہ کرنے والوں میں سے خوش بخت شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس نے 3، 4 یا 15، 20 آدمیوں کا قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اس شخص نے 100 انسانوں کا قتل کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اپنا ڈر ڈال دیا تھا اور یہ شخص توبہ کے لیے تیار ہو گیا۔ توبہ کی تلاش میں یہ شخص گھر سے نکلا تو اس پر موت واقع ہو گئی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے دربار میں دریافت کیا تو اس نے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا، اور وہ شخص اس راہب کے پاس گیا اور اس سے بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، نہیں، تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ اسے غصہ آ گیا اور اس نے راہب کو بھی قتل کر کے 100 قتل مکمل کر لیے۔ اس نے پھر زمین کے سب سے بڑے عالم کے دربار میں دریافت کیا تو اس سے ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا، تو اس نے اس عالم دین سے کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا، ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس عالم دین نے کہا، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس زمین کی طرف واپس مت آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ جب ٹھیک راستے کے درمیان پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے۔ رحمت کے فرشتے نے کہا، سچے دل سے توبہ کر کے آیا تھا۔ عذاب کے فرشتے نے کہا، اس نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا۔ اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ فرشتوں نے اس آدمی نما فرشتے کو اپنا فیصل بنا لیا، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا۔ فرشتے نے کہا، دونوں مقامات کے درمیان فاصلہ ناپ لو اور جس مقام سے وہ قریب ہے اس کا شمار کر لو، یعنی جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ اگرچہ توبہ کرنے والی جگہ کے قریب ہے تو اسے صالحین میں ڈال دو، اگر برائی کرنے والے کی جگہ قریب ہے تو اسے عذاب میں ڈال دو۔ دونوں فرشتوں نے پورے فاصلے کو ناپا تو جس علاقے کی طرف اس کا رخ تھا وہ قریب تر نکلا، لہٰذا رحمت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کی طرف صرف ایک بالشت زیادہ قریب تھا، چنانچہ اسے نیک لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے برے علاقے کی زمین کو حکم دیا وہ دور ہو جا، یعنی لمبی ہو جا، اور نیکی کے علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ تو قریب تر ہو جا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں علاقوں کا رقبہ ناپ لو۔ چنانچہ یہ شخص اس نیک علاقے کی طرف صرف ایک بالشت قریب پایا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کا سچا طلبگار بنائے، آمین ثم آمین۔